السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ ہم لوگ آج سیکھیں گے آداب زندگی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن۔ یہ لیسن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کو اسلامی طریقے کے ساتھ کیسے گزاریں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ آداب زندگی، دوسرا لیسن نمبر 2، صحت کے آداب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت خدا کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار جب صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے، اسی طرح صحت کے معاملے میں معمولی سی خیانت اور حقیر بیماری زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی ہے۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ کمزور اور مریض جسم میں عقل و دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن ہے، اور جب زندگی امنگوں، ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادوں کمزور ہوں، جذبات سرد اور مضمحل ہو تو ایسی بے رونق زندگی جسم ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج و فکر، حسد، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنوں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں۔ معدے کا فساد صحت کا بدترین دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادے رہو، میاں روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نذر مانی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ تو بوڑھے آدمی نے جو پیدل جانے کی نذر مانی اور گھسیٹتے ہوئے جا رہا تھا اپنے دونوں بیٹوں کا سہارے سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور حکم فرمایا کہ اپنا سوار ہو کر سفر کرو بول کر حکم فرمایا۔ انسان اپنے آپ کو مشکل کے ساتھ اللہ کے گھر کو جانے کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے۔ اب لوگ کیا ایسے ہیں کہ اس کو زیادہ ثواب سمجھ کر جاتے ہیں پیدل جانا، لیکن حدیثوں میں تو ایسا حکم نہیں ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا تھا۔ آپ نے ان کو روکا اور پوچھا، تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا، کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے اپنا
درہ اٹھایا اور اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، راستہ پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ کیسا چلا؟ ڈھیلے مریل چال مرے سو چال، ایسا ڈھیلے سست طریقے سے نہیں چلنا، قوت کے ساتھ چلنا بول کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے کہ جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہو۔ ہم جیسے قوت کے ساتھ چلتے، جیسے اگر ہم چلتے چلتے کچھ نشیب ہے تو جیسا قوت کے ساتھ اترتے نا، اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چلتے کہ جیسے قوت کے ساتھ چلتے۔ ہم لوگ بھی ایسا قوت کے ساتھ چلنا، ایسا ڈھیلے سستے سا نہیں چلنا بول کر بول رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا شخص نہیں دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے، اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ سیریس چہرے کو رکھیں، اپنے آپ کو ہم بھی مسکراتے چہرے بنانا ہے، ایسا نہیں کہ سیریس چہرہ رکھتے رہنا ہمیشہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو دعا سکھائی ہیں اس کا بھی اہتمام کیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور ایک مرتبہ پڑھتی ہوں میں، آپ لوگ اس کو اسکرین شاٹ لیجیے اور اس کو یاد کر لیجیے اور اپنی زندگی میں اس کو پڑھتے رہنے کا معمول بنائیے۔ کیا ہے دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ کیا ہے؟ سستی اور کاہلی سے بچنے کی دعا ہے، پریشانی غم سے نجات پانے کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی سے اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں۔ اس کی بھی اس دعائیں کی بھی اپنے کو بہت بے حد ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں، اپنی بات پر ہی سننا ہے، دوسرے لوگ میں ہی اپنا حکم چلاؤں، ایسا سوچتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتی ہوں کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھیں، میں پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی سے۔ جب انسان سستی سے رہتے، نمازوں کو نہیں جاتے، ایسے سستی سے رہتے تو اس دعائیں پڑھنے سے انسان کی سستی چلے جاتی، کاہلی چل جاتی، خرچ ادا ہو جاتے، بے قرض رہتا انسان پر، کوئی بھی قرض باقی نہیں رہتا اس دعا کے پڑھتے رہنے سے۔ کیا ہے اس کا معنی؟ ہے اللہ میں اپنے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی سے، کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کر رکھے۔ اور کیا ہے تیسری؟ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالیے، جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کیجیے اور ان سے برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ اپنے جسم پر بھی زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، حد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کرنے کی تم میں طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نہیں اکتاتا یہاں تک کہ خود تم ہی اکتا جاؤ۔ آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم لوگ دینی ویڈیوز کو سیکھ رہے ہیں، اسلامک ٹاپک سیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔